اکثر اہل حدیث حضرات نے لوگوں کو دم کرنے کی دکان بنائی ہوئی ہے. کچھ تو دم کرنے کا معاوضہ نہیں لیتے اور اکثر اس کی فیس بھی لیتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے اصل میں پیغام چینل والے آئے ہوئے ہیں. مجھے پیغام چینل سے بھی سخت شکوہ ہے اسی مسئلے میں. ایک خاص بندہ بٹھایا ہوا ہے جو لوگوں میں جنوں کی بیماریاں پھیلا رہا ہے اور پھر بوتلوں میں تھو تھو کر کے دے رہا ہے. یعنی خود ہی بیماریاں پھیلاتا ہے کسے سنا کر اور پھر خود ہی اس کو نکالتا ہے. یہ طریقہ بالکل ہی سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی صحابی کبھی کوئی دھاگا، چینی، نمک، روٹی، پراٹھا، چاول، دال یا پانی کی بوتل لے کر کبھی نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ پانی کو دم کر کے دے. کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو جو آپ تو اہل حدیث ہو، آپ تو بات بات پہ کہتے ہو کہ جی ہم تو وہ بات مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز، ہاں مریض پہ دم ثابت ہے، اگر کوئی مریض ہے اس پہ دم ثابت. اللہ کے رسول اپنے اوپر خود بھی دم کرتے تھے، ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم پر پھیرتے. خود آخری ایام میں سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے دم کیا، آپ کے ہاتھوں پہ پھونکا اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ گھمایا تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو اور اللہ رب العالمین شفا کاملہ نصیب فرمائے. تو مریض پہ دم ثابت ہے، لیکن بوتلوں میں، چیزوں میں، کسی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے قاری صاحب کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اور ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ عموماً دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آدمی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی رب کے ساتھ کتنی بنی ہوئی ہے. وہ خود اس کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دل پہ یہ بات ڈال دیتا ہے. عموماً جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور اس نے دوبارہ ظہر کو بھی آپ کو جماعت کی توفیق دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا آپ کا آنا اس کو پسند آیا. اور پھر اس نے اگر عصر کو بھی آپ کو توفیق دے دی، اس کا مطلب ہے ظہر کا آپ کا آنا اللہ کو اچھا لگا ہے. اور اسی طرح پانچوں کا. اور اگر وہ توفیق دیتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے، ایک سیٹھ صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، اس کا کوئی نوکر تھا. نوکر نے کہا سیٹھ صاحب اذان ہوگی، اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا چلو تو نماز پڑھیا، میں جب تک سگریٹ پی لیتا ہوں، یہ کش لگا لیتا ہوں. وہ سگریٹ پینے لگ گیا، وہ اندر چلا گیا مسجد میں، نماز پڑھ لی، تھوڑا دعا مانگنے بیٹھ گیا. تھوڑی سی دیر ہو گئی تو سیٹھ نے آواز لگائی کہ اندر کسی نے باندھ لیا ہے کیا؟ سارے تو نکل گئے، تو ابھی تک باہر ہی نہیں آیا. تو اس نے کہا سیٹھ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جس نے آپ کو باہر باندھ دیا ہے اسی نے مجھے اندر باندھ دیا. تو یہ معاملہ دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہو رہا ہے، گناہ سے متنفر ہو رہا ہے، آپ بات بات میں احتیاط برت رہے ہیں، تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب آپ سے راضی ہے.